اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، سورہ الفاتحہ کی تفہیم کے سلسلے میں ویڈیوز کے آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے۔ انشاءاللہ تعالی آج غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات کی جائے گی۔ مغضوب کا لفظ غضب سے ہے، اور غضب کو اردو میں ہم ناراضگی، ناپسندیدگی یا اس سے ملتی جلتی کیفیات میں بیان کر سکتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ اس وقت تک انعام یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ ناپسندیدہ طرز فکر سے باہر نہیں نکل جاتے۔ جیسے دن چلا جائے تو رات ہوتی ہے، اور رات کے چلے جانے پر دن ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں متضاد کیفیتوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کیا جائے تو دوسرے کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ انعمت علیہم پہ ہم نے بات کی تھی کہ جن پر یہ اسرار و رموز کھلیں گے، تو اسرار و رموز کھلنے سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ ناپسندیدہ صورتحال سے باہر نکلا جائے۔ غیر المغضوب کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی انعمت علیہم کو حاصل کرنے کی ہے۔ اگر ہم مغضوب والی کیفیت سے باہر نہیں آئیں گے تو انعمتہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ناپسندیدہ طرز فکر ہے، اس ناپسندیدگی کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور وہ عملی زندگی ہے، علمی نہیں ہے۔ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جس طرح سے جن حالات میں جس طرح سے انجام پذیر ہوتا رہا، وہی احسن ترین صورت ہے، اور غیر المغضوب ہونے کے ساتھ ہی اسوہ حسنہ میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اب جو ناپسندیدہ طرز فکر ہے اس میں سے ہم نے نکلنا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اسے ہم نے اپنے کردار میں سے نکالنا ہے۔ اگر ہم اس کو نکالنے کی کوشش میں کہیں رک جائیں تو ہمیں پھر بزرگان دین کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کس حالات میں کس نے کیا کیا۔ عام طور سے جب ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں موجود ملتی ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر عمل کے ساتھ ایک دعا بتائی ہے۔ سونے کے لیے جاؤ تو کیا کرو، جاگو تو کیا دعا پڑھو، گھر سے باہر آؤ تو کیا پڑھو، یہاں تک کہ واش روم جانے اور آنے کی بھی دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ تو زندگی میں کوئی حرکت ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ ازدواجی معاملات کے لیے بھی گائیڈنس موجود ہے۔ تو جب واش روم جانے اور آنے کے لیے دعائیں دی گئیں، بتائی گئیں کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، جب ہم اس سے باہر ہوتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ مغضوب کی بات ہے، ناپسندیدہ صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو انعام یافتہ کی طرف آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ ولضالین، ضالین کو اردو ترجموں میں گمراہی کہا جاتا ہے۔ گما پھر آ کے الفاظ گمراہی کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ جس وقت ان سے اس بندے کا قتل ہوا تو انہوں نے اس میں یہ کہا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ عمل مجھ سے اس وقت ہوا جب میں ضالین میں سے تھا۔ تو نبی کے لیے ہم لفظ گمراہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو نادانستگی کہہ سکتے ہیں، یا ابھی منزل رسیدہ نہ ہونا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ضالین ہے، یہ ٹارگٹ پر نہ ابھی پہنچنے کی کوشش میں سرگردان راہ جو لوگ ہیں وہ ضالین میں ہے کہ ابھی وہ منزل رسیدہ نہیں ہوئے، راستے میں ہے۔ تو مجھے جو قریب ترین لفظ ملا وہ ضالین کا، وہ ہے سرگردان راہ، کسی منزل کو پانے کے لیے راستے میں محو سفر ہونا، مراحل کا طے کیا جانا، اس کے قریب ترین۔ یعنی جو غضب والے لوگ ہیں، جن پر غضب ہوا، ناپسندیدہ صورتحال میں تھے، وہ ان کا راستے سے بھی ہمیں بچنا پڑے گا،
اور ان لوگوں کی طرز سے بھی بچنا پڑے گا جو ابھی منزل رسیدہ نہیں ہوئے اور راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں بھٹک رہے ہیں۔ لفظ پھر ویکیبلری کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بھٹک بھی استعمال کرنا پڑا، لیکن سرگردان راہ کا لفظ مناسب ترین ہے۔ تو جب تک ہم ضالین میں سے اور مغضوب میں سے باہر نہیں نکلتے تب تک انعام یافتہ کے لیے ہماری جو سلیکشن ہے یا ہماری جو انٹری ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو انعام یافتہ کی انٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غیر المغضوب اور ولا الضالین ہم ہو جائیں، تو پھر انعام یافتہ کی راہ لگے اور ہم اس قافلے میں شامل ہو جائیں، اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو انعام یافتہ ہے، جن پر راز حیات یا مشیت الہی کے اسرار و رموز کھول دیے گئے، اور اب وہ کوالیفائی کریں گے کہ انہیں مناسب وقت پر اہلیت کے مطابق مشیت الہی کے سسٹم میں تکوین کی یا انتظامی امور کی ڈیوٹی دی جائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ یہاں مکمل ہوتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اتباع کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما علینا الا البلاغ۔